سندھ عرصہ ایکٹ ترمیم اور سندھو دریا سے 6 کینال نکالے جانے پر احتجاج کرتی رہ گئی۔ وفاق نے ان 6 کینالوں میں سے کچھی کینال کا افتتاح بھی کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ویڈیو پیغام دیتے رہے، لیکن وفاق کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی رہی اور بالآخر کچھی کینال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی بھی شریک ہوئے اور وفاق نے ایسا سمجھ لیں کہ بلوچستان کو بھی ساتھ ملا لیا اور سندھ کو تنہا چھوڑ دیا۔ اے پی سی بلائی گئی JUIF کی جانب سے کراچی کے مقامی ہوٹل میں، اور اس جو اے پی سی تھی JUIF کی وہ ہوئی تھی مولانا عبدالقیوم ہالیجوی کی زیر صدارت، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو، JUI تو ویسے ہی میزبان تھی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر آبپاشی جام خان شورو، اس کے علاوہ جماعت اسلامی اور کانفرنس جماعتوں میں GSN قومی محاذ اور دیگر 11 سے 13 جماعتوں نے شرکت کی، لیکن MQM نے بھی اس کانفرنس میں یا اس APC میں شرکت کی۔ GDA نے شرکت نہیں کی۔ GDA اور سندھ ترقی پسند پارٹی کے لئے قادر مکسی گروپ وہ اس APC میں شریک ہی نہیں ہوا۔ شاید ان کو احتجاج کرنا تھا کہ JUIF نے وزیر اعلیٰ سندھ کو کیوں بلایا؟ اگر یہ حکومت مخالف جماعتوں کی APC تھی تو پھر سندھ گورنمنٹ کی بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ JUI نے اچھے انیشیٹو لیے ہیں کہ انہوں نے بلا تفریق مذہبی اور حکومتی اور مخالف جماعتوں کو دعوت دے کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا وفاق کے خلاف کہ عرصہ ایکٹ میں ترمیم اور جو سندھو دریا سے 6 کینال نکالے جا رہے ہیں ان پر تحفظات ہیں۔ پہلے ہی عرصہ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ 37% پانی سندھ کا جو ہے وہ قبضہ وفاق کر رہا ہے اور سندھ کو پانی نہیں دے رہا ہے۔ سندھ میں ویسے ہی پانی کی مکمل طور پر شارٹیج ہے اور 40 لاکھ ایکڑ زمین جو سجاول ٹھٹا بدین کی وہ سمندر نگل چکا ہے۔ APC میں جو GDA سربراہ ہیں ان کو شرکت کرنی تھی یا GDA کی نمائندگی کسی نہ کسی طرح APC میں ہونا لازم تھی۔ یہ قومی کاز ہے، کوئی عبداللہ شاہ کی شادی نہیں تھی مرحوم کی، یا مراد علی شاہ کی شادی نہیں تھی جس میں GDA نے شرکت نہیں کی، یا نثار کھوڑو کی شادی نہیں تھی جس میں GDA شرکت نہیں کر رہی ہے۔ GDA کو اس قومی کاز میں بھرپور طریقے سے شریک ہونا تھا۔ دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ کچھی کینال کا افتتاح بھی کر لیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے دبئی سے ویڈیو پیغام جاری کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ وفاق متنازع منصوبے بنا رہا ہے، تو وفاق نے کہا اور خاص طور پر وزیر اعلیٰ جو پنجاب کی ہیں مریم نواز شریف نے کہا کہ بیٹا ہم کر کے دکھاتے ہیں، آپ تو صرف باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کچھی کینال کا افتتاح بھی کر دیا اور اس میں وزیر منصوبہ بندی جو پہلے دن سے سندھ دشمن منصوبوں کا صف اول کا کردار ہے وہ ہے احسن اقبال۔ احسن اقبال بھی موجود تھے اور پیپلز پارٹی کی قیادت کا یہ فریضہ نہیں تھا کہ اپنے ہی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کو روکتے کہ آپ اس متنازع منصوبے کے افتتاح میں نہیں جائیں۔ شہباز شریف نے ببانگے ڈھول یہ کہہ دیا کہ یہ منصوبہ 100 ارب روپے میں مکمل ہوا ہے، جس کا افتتاح کرنا آج میرے لیے اور نواز شریف کے لیے کامیابی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کالا باغ ڈیم جیسا منصوبہ بھی نواز شریف کے دور میں شروع ہوا تھا اور اس کے والد یعنی جو ان کے روحانی ابا تھے ضیاء الحق، ان کے ادوار میں یہ شروع ہوتے ہوتے ضیاء الحق تک جو ہے وہ اینڈ ہوا۔ لیکن یہ جتنے بھی سندھ دشمن منصوبے ہیں اس میں مسلم لیگ نون کا کردار انتہائی اہم رہا ہے، اور APC میں بشیر میمن جو مسلم لیگ نون سندھ کے صدر ہیں انہوں نے خصوصی طور پر شرکت کی اور اپنے
تحفظات کو آگاہ یا تحفظات سے آگاہ کرنے کے لیے کہا کہ وہ اپنی ہی پارٹی قیادت سے بات کریں گے اور ان کو کہیں گے کہ یہ سندھ دشمن منصوبے آپ شروع نہیں کریں اور عرصہ ایکٹ ترمیم نہیں لائیں اور سندھ کو اپنے حصے کا پانی ضرور دیں. لیکن اس سے قبل جو ہے وہ سندھ ڈھول پڑتی رہے گی اور سندھ یکجا نہیں ہوگی. اور سندھ آپ دیکھیں کہ جی ڈی اے نے شرکت کیوں نہیں کی اے پی سی میں. جی ڈی اے اگر احتجاج کر رہی ہے واقعتاً ان سندھو دریا سے 6 کینال نکالے جانے کے خلاف تو ان کو احتجاج میں بھرپور طریقے سے شریک ہونا تھا، لیکن وہ شریک نہیں ہوئے. ہو سکتا ہے کہ انہیں کہیں سے کال آئی ہو کہ آپ ان منصوبوں کے خلاف احتجاج برائے نام کریں اور کسی اے پی سی اور احتجاجی دھرنوں میں شریک نہ ہو. اگر یہ بات اگر سندھ سے سچائی کی ہو رہی ہے، سندھ سے جو ہے وہ محبت کی ہو رہی ہے، تو پھر کوئی بھی احتجاج کرے اس میں بھرپور طریقے سے شریک ہونا ہے اور شرکت کرنی ہے. لیکن جی ڈی اے نے اس کانفرنس میں شریک نہ ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ ان کے تحفظات نہیں، کہیں سے کال آئی ہے جس کی بنا پر انہوں نے شرکت نہیں کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس متنازع منصوبوں پر جس طرح احتجاج کرنا چاہیے تھا اس طرح احتجاج نہیں کر رہی. جس طرح ان کو دھرنے دینے تھے وہ دھرنے نہیں دے رہی ہے. سندھ کے قوم پرستوں نے اور دیگر جماعتوں نے یہ ماحول کریٹ کیا ہے کہ کالا باغ ڈیم سے خطرناک یہ 6 منصوبے ہیں یا جو وفاق کی جانب سے عرصہ ایکٹ میں ترمیم ہو رہی ہے، اس سے سندھ تباہ و برباد ہو جائے گی اور سندھ کی زمین جو ہے وہ بنجر بن جائے گی. اس سندھ کو بچانے کے لیے احتجاج کرنا پڑے گا اور ہر کسی گھر سے بچہ ہو، خواتین ہو یا مرد ہو، ان کو احتجاج میں شامل ہونا پڑے گا اور احتجاج کرنا پڑے گا. اور اسی احتجاج میں جی ڈی اے کا شریک نہ ہونا یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اپنی جگہ پر موجود ہے. اگر جی ڈی اے اس میں شریک ہوتی تو بہتر ہوتا، کیونکہ ایم کیو ایم ہمیشہ سندھ کے مفادات کے خلاف لڑتی آ رہی ہے اور ایم کیو ایم نے بھی اس میں شرکت کی، جماعت اسلامی نے بھی اس میں شرکت کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی جس پر یہ الزامات لگتے رہے ہیں کہ وہ سندھ کا سودا کرتی ہے اپنے مفاد کی خاطر، وہ بھی وزیر آپاشی سندھ کے صدر اور وزیر اعلیٰ سندھ سمیت جو ہے وہ کئی رہنما اس میں شریک ہوئے. جی سندھ قومی محاذ کے الہی بخش بکک تک جو ہے وہ شریک ہوئے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ جی ڈی اے نے اس اے پی سی میں شریک نہ ہو کر ایک متنازع جو ہے وہ اپنا کردار سامنے ظاہر کیا ہے. اور جی ڈی اے کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے اب دوبارہ جو ہے وہ اے پی سی بلائے اور جس میں تمام سندھ کی جماعتوں کو شریک ہونے کی دعوت دے، بھلے وہ اقتداری تنظیمیں یا جماعتیں ہوں یا وہ حزب اختلاف کی جماعتیں اور تنظیمیں ہوں.